देखिए सिराज भाई, मामला ये है कि अभी ठंडक का मौसम है। ये ठंडक गरीब को भी लग रहा है, अमीर को भी लग रहा है, पढ़े लिखे को भी महसूस कर रहे हैं और जो इलिटरेट हैं, जो जाहिल हैं, उनको भी महसूस कर रहे हैं। तो माहौल एक ऐसा बन गया है जिस माहौल का असर पढ़े लिखे लोगों पर भी है और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन पर भी है। तो आज जो ज़रूरत है वो माहौल को बनाने की ज़रूरत है, अफराद को बनाने की ज़रूरत नहीं है। माहौल बनेगा, इज्तमाइयत से माहौल बनेगा। अगर एक मोहल्ले में इस तरह का एक मुहिम छेड़ दिया जाए, इसकी कोशिश की जाए, तो एक मोहल्ला जब नमूना बनेगा तो फिर उसके असरात दूसरे मोहल्ले पे पड़ेंगे, तीसरे मोहल्ले पे पड़ेंगे। अब उसमें आलिम हो उस पर भी असर पड़ेगा और जो आलिम नहीं है, गैर आलिम है, उस पर भी असर पड़ेगा। अब निकाह के लिए जहेज़ का होना फ़र्ज़ ऐन के करीब पहुंच गया है, जबकि हम सब लोग कलमा के पढ़ने वाले हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी जहेज़ का न कोई तज़किरा किया है और न कहीं जहेज़ आपने पेश किया है। खुद आपके पास साहबजादियाँ थीं, आपने तमाम साहबजादियों का निकाह किया है और हम इस बात को बांगे दरा कहते हैं कि हम उनकी उम्मती में से हैं। तो सिराज भाई, सबसे पहली बात ये जाना चाहिए कि आपका जो ये मुहिम है ये बहुत अहम मुहिम है, लेकिन ये बात लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि शादी के लिए जहेज़ का होना ज़रूरी नहीं है। और आज हम इसको जो ज़रूरी समझ लिया है, जिसकी वजह से हमारे पूरे माशरे की बिगाड़ होती चली जा रही है और उस बिगाड़ को हम काबू में नहीं पा रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर कारी शाहिद साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा बच्चियों के लिए दिया, एजुकेशन को लेके और समाज के लिए। इनसे हम एक ज़रूरी जो बात है आज समाज में, उसके लिए आए हैं बात करने के लिए। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो दहेज को लेके, जो एक दीमक है, ये दीमक कैसे ख़त्म होगा, इनसे हम बात करेंगे और इनके विचारों को जानेंगे। डॉक्टर कारी साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। ये प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं कि आज जो समाज में दहेज एक दीमक है, इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया अपने चैनल पे। सिराज भाई, जहेज़ ये दीमक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी लानत है। हमारे इस्लाम में जहेज़ का कोई लफ्ज़ नहीं है, कोई माने नहीं है जो आज हमारे यहाँ हो रहा है। असल जहेज़ के माने होते हैं तैयार करने के, जिसको हम लोग ने कन्वर्ट कर करके सामानों में और गाड़ियों में, उसमें हमने इसको मिला दिया है। और पूरी तारीख़ हमारे सामने में है कि शादी के लिए जहेज़ का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि शादी के लिए लड़के और लड़की का बालिग होना ज़रूरी है। और यही वजह है कि आज बुलूगियत तक पहुंचने के बावजूद भी निकाह हमारे लिए दुश्वार होता जा रहा है, चूँकि अब निकाह के लिए जहेज़ का होना फ़र्ज़ ऐन के करीब पहुंच गया है। जबकि हम सब लोग कलमा के पढ़ने वाले हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी जहेज़ का न कोई तज़किरा किया है और न कहीं जहेज़ आपने पेश किया है। खुद आपके पास साहबजादियाँ थीं, आपने तमाम साहबजादियों का निकाह किया है और हम इस बात को बांगे दरा कहते हैं कि हम उनकी उम्मती में से हैं। तो सिराज भाई, सबसे पहली बात ये जाना चाहिए कि आपका जो ये मुहिम है ये बहुत अहम मुहिम है, लेकिन ये बात लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि शादी के लिए जहेज़ का होना ज़रूरी नहीं है। और आज हम इसको जो ज़रूरी समझ लिया है, जिसकी वजह से हमारे पूरे माशरे की बिगाड़ होती चली जा रही है और उस बिगाड़ को हम काबू में नहीं पा रहे हैं। हमारे समझ में जो बात आती है वो ये आती है कि अगर नौजवान तबका अगर इस बात के लिए तैयार हो जाए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ही निकाह करेंगे, तो हमारे माशरे का इस्लाह हो सकता है और हमारा माशरा एक नमूना बन सकता है। और ये नमूना उस वक्त बनेगा कि जबकि जहेज़ को अपने दिल दिमाग से निकाल देना होगा और इस यकीन पे आना होगा कि हमारी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह जब चाहेंगे, जो चाहेंगे, हमारे दिल की हालात को जानते हैं। अल्लाह हमको गाड़ी भी देंगे, अल्लाह हमको बाड़ी भी देंगे और अल्लाह ताला हमारे माशरे को दुरुस्त भी कर देंगे। जब ये यकीन हमारे अंदर आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारे माशरे की इस्लाह हो जाएगी और हमारी बच्चियाँ
جو آج سسک رہی ہیں، اور ہماری وہ بچیاں جو آج اپنے قدم کو گھر سے باہر نکال رہی ہیں، اور جس کا رونا ہم سب، نوجوان بھی رو رہا ہے، بوڑھا بھی رو رہا ہے، شہر میں رہنے والا بھی پریشان ہے، دیہات میں رہنے والا بھی پریشان ہے، ایسی خبروں کو دیکھ کر کے تو میرے سراج بھائی پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایسی خبریں نہیں آئے گی، بلکہ ہمارے معاشرے کو جو ایک نمونہ بنایا گیا ہے، انشاءاللہ ہم سب لوگ نمونے کی طرح سے رہیں گے۔ دوسرا سوال ہمارا آپ سے ایک اور رہے گا کہ آج بچے اور بچیاں اپنے بڑوں کا ادب کرنا کہیں نہ کہیں بھول گئے ہیں، یا مس کہہ لیجئے، کیا کارن لگتا ہے آپ کو اس میں؟ دیکھیے سراج بھائی، بات یہ ہے کہ ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تعلیم کی طرف رجحانات پہلے سے کچھ آگے بڑھے ہیں، لیکن تربیت ہم سب کے گھر سے جو ہے وہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ بچے تعلیم حاصل کر کر کے آ رہے ہیں، ان کے پاس تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے والدین کو بھی سلام کرنا نہیں جانتے، وہ اپنے چھوٹوں پر وہ شفقت کی نگاہ رکھنا نہیں جانتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو تربیت ہونا ضروری ہے۔ تعلیم سے کسی سماج کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر تربیت نہ ہو۔ اگر تربیت بھی ہوگا تبھی جا کر کے سماج کا بھلا ہوگا اور ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرنے والا بنے گا۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ دین کی جو تعلیم ہے وہ نہ ہونے کے کارن ایسا ایک ماحول دیکھا جاتا ہے، یا پھر دنیاوی جو تعلیم ہوتی ہے جو جینے کے لیے چاہیے اس کا اہم ہونا ضروری ہے، یا دین کی تعلیم کا ہونا زیادہ ضروری ہے؟ اصل میں ایک سب سے بڑا بڈمنا جو ہم لوگ کے ساتھ ہے، ایک سانحہ ہے یوں کہہ لیجئے، کہ ہم نے تعلیم کو تقسیم کر دیا ہے۔ تعلیم تقسیم کرنے کی چیزیں نہیں ہے، بلکہ تعلیم تعلیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے تو تم جاؤ۔ وہاں پہ کوئی مخصوص تعلیم کو انہوں نے نہیں کہا، بلکہ تعلیم اصل جو ہے وہ تو قرآن اور احادیث کی ہی تعلیم ہے، اس لیے کہ دنیا کو بنایا ہے اللہ نے، اور اس دنیا کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے، تو اس سے بڑھ کے کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کی تربیت بھی کی ہے۔ وہ تربیت آج ہمارے اندر نہیں ہے، چاہے وہ دینی تعلیم کہہ لیجئے یا وہ دنیاوی تعلیم کہہ لیجئے، تربیت سے ہر جگہ خالی ہے معاملہ۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک بات مثال کے طور پہ، اور چونکہ پوری دنیا جانتی ہے اس بات کو، تسلیمہ نسرین کا آپ نے نام سنا ہے نا؟ وہ ایک بڑی اسکالرس ہیں، ہم ان کے اسکالر ہونے کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن میرے دل سے ان کی عزت اس وقت نکل گئی جب کہ ان کے اندر تربیت نہیں تھی کہ بڑوں سے کیسے ملنا ہے، اپنے دین پہ ہم کو کیسے چلنا ہے، یہ تربیت نہیں تھی ان کو، ہے نا؟ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ تعلیم چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو، اس کو تو ضرور حاصل کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ دینی تربیت ہو۔ اور اسی فکر کو لے کر کے میں نے جو ایس ایچ گرلس اسکول یا سبیل الہدایہ کے نام سے کھولا کہ بچیوں کو میں وہاں تمام تعلیم دیتا ہوں، انگریزی بھی پڑھاتا ہوں، سائنس بھی پڑھاتا ہوں، لیکن تربیت دینی دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات ہمارے سامنے میں آئیں گے۔ ایک آخری سوال آپ سے کہ معاشرے میں کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن کو دین کی تعلیم ہوتی ہے، دین کی جانکاری ہوتی ہے، لیکن ویسے لوگ آگے آ کے یہ پہل کرتے ہیں کہ بھائی بچہ ہمارا ایجوکیشن میں کافی بڑا ہے اور اچھے جگہ سیٹ اپ ہے، اس کے بعد اس کے دوست کو یہ ملا، اس کے رشتہ داری میں ایسے ملا دہیج کا معاملہ، تو ویسے لوگوں کو آپ کیا ایک ہدایت دینا چاہتے ہیں، کیا گزارش کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے سراج بھائی، معاملہ یہ ہے کہ ابھی ٹھنڈک کا موسم ہے، یہ ٹھنڈک غریب کو بھی لگ رہا ہے، امیر کو بھی لگ رہا ہے، پڑھے لکھے کو بھی محسوس کر رہے ہیں، اور جو الٹریٹ ہیں، جو جاہل ہیں، ان کو بھی محسوس کر رہے ہیں۔ تو ماحول ایک ایسا بن گیا ہے جس ماحول کا اثر پڑھے لکھے لوگوں پر بھی ہے اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان پر بھی ہے۔ تو آج جو ضرورت ہے وہ ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے، افراد کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماحول بنے گا، اجتماعیت سے ماحول بنے گا۔ اگر ایک محلے میں اس طرح کا ایک مہم چھیڑ دیا جائے، اس کی کوشش کی جائے، تو ایک محلہ جب نمونہ بنے گا تو پھر اس کے اثرات دوسرے محلے پہ پڑیں گے، تیسرے محلے پہ پڑیں گے۔ اب اس میں عالم ہو اس پر بھی اثر پڑے گا، اور جو عالم نہیں ہے، غیر عالم ہے، اس پر بھی اثر پڑے گا۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی کی کمی کوتاہی کو نہیں دیکھ کر کے ہم ماحول کو بنائیں. ماحول کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. ماحول درست ہوگا ہم سب درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. زیادہ تر بہار میں دیکھا گیا ہے دہیج کا معاملہ، حالانکہ راجستھان وغیرہ میں ایسا معاملہ نہیں ہے، وہاں دہیج لینا دینا دونوں ہی خراب ہے. اور ویسے تو قانون میں بھی اپرادھ ہے یہ دہیج لینا دینا دونوں. بہار کیوں نہیں ابھر پا رہا ہے؟ دیکھیے خاص طور سے ہم لوگ جہاں ہیں یہ متھلا انچل میں ہیں، اور متھلا انچل کی جب تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو یہاں جو ایک بڑی آبادی ہے، اس بڑی آبادی میں یہ لین دین جو ہے ایک فخر کی بات ہوتی ہے، اور پیش کرنا بھی فخر کی بات ہے اور لینا بھی فخر کی بات ہے. تو پوری دنیا جو ہے ابھی وہ شو کے طرف جا رہی ہے جس میں دکھاوا زیادہ ہو. تو اس کے اثرات ہمارے متھلا انچل میں، ہمارے بہار میں اس کے زیادہ اثرات پڑے ہیں، اور اس ماحول میں ہر ایک لوگ ملوث ہو گئے ہیں. اس میں ایک جنگی پیمانے پہ محنت کی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہے جن کی ایک بڑی آبادی ہے، اور ان کو بھی ضرورت ہے جن کے پاس آبادی کم ہے. تو جب ہم اس مہم کو چھیڑیں گے، ہم میدان میں اتریں گے، ایک اجتماعیت کو عمل میں لائیں گے، اور جب اس کے فائدے جب سامنے آئیں گے کہ اب اس کے ذریعے سے ایک نیک اور صالح اولاد آئیں گی، انسان کی زندگی میں سکون اور اطمینان ہوگا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں جب آئے گی تو اس کے اثرات دھیرے دھیرے سارے پر سرایت کر جائیں گے، اور ہمارا ماحول ایک اچھا ماحول بن جائے گا. اور آپ کا جو یہ مہم ہے کہ جہیز جیسی لعنتیں ختم ہو، یہ دیمک ختم ہو جائے، انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی. اور میں اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کے ساتھ ہم شانے بشانے چلنا چاہتے ہیں. یہ آپ نے جو مہم چھیڑا ہے، یہ ہمارے دل کے اندر کی باتوں کو آپ نے سامنے لایا ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے اور تلاشتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں اور شانے بشانے مل کر کے ہم ان برائیوں کو ختم کرنے والے بنیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے والے بنیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے. چلیے شکریہ بہت بہت.